پرہیزگاری کے کاموں میں. یاد ہوگی؟ سمجھا گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرنا ہے. نیکی کا مطلب اس کو نیک کاموں کی طرف توجہ دلانا. میں نے آپ سے صبح بات کی تھی کہ اگر آپ نے ناراضگی اختیار کرنی ہے وہ بھی نیکی کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے. آپ نماز پڑھو گے تو میں بلاؤں گا. اسی طرح نیکی کی طرف ان کو تعلیم دینا، تعاون کرنا. اگر کسی بچے کے پاس کوئی کام مس ہو جاتا ہے، وہ لکھا نہیں جاتا، اب آپ کا یہ حق بنتا ہے اپنی کاپی اس کو دیں تاکہ آج کے لیکچر کو مکمل لکھ لے. کسی کے حدیث رہ گئی، کسی کا حوالہ رہ گیا، کسی کا ترجمہ رہ گیا، کسی کی کوئی تجوید کا کوئی لیسن رہ گیا، کچھ عبارت کوئی جملہ رہ گیا، دوسرے کا حق بنتا ہے اس کو اپنی کاپی دے، اس کو سمجھائے. یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا. اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی کہے کہ آپ نے اس بات سے رک جانا ہے. اگر کوئی آپ کا دوست جھوٹ بولتا ہے اس کو آپ نے منع کرنا ہے. لڑائی کرتا ہے منع کرنا ہے. اگر والدین کی آواز سے اونچی آواز نکالتا ہے منع کرنا ہے. اگر استاد کی آواز سے اونچی آواز نکالتا ہے منع کرنا ہے. اگر مسجد کا خیال نہیں کرتا اس کو منع کرنا ہے. اس کو پرہیزگار بنانا ہے، اس کو برائی سے منع کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. اگر وہ پرہیزگار بن گیا تو مطلب وہ جنتی بن گیا. اگر نیکی کے کاموں میں تعاون کا مطلب یہ ہے پرہیزگاری کی دعوت دے دی، وہ چیزوں سے رک گیا، اب اس کو نیکی کے بعد آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے والدین کا خدمت گزار بننا ہے، آپ نے قرآن پاک کا ناظرہ تجوید اور حفظ کرنا ہے. نیکی کی کاموں میں تعاون کرنا یہ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے. دوبارہ پھر پڑھ لو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 82 جنگیں ہوئی. ان 82 جنگوں کے اندر 310 صحابہ شہید ہوئے. اور 851 کافر جہنم واصل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 82 جنگیں ہوئی، 82. اور اسی طرح صحابہ کرام ان 82 جنگوں کے اندر صرف 310 شہید ہو گئے اور کافر 851 جہنم واصل ہو گئے. صحابہ کرام کے لفظ کے ساتھ شہید، مسلمانوں کے ساتھ شہید لفظ بولا جاتا ہے اور کافروں کے ساتھ جہنم واصل. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے راستے کے اندر مارا جاتا ہے اس کو آپ مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اس کو شہید کہو. کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے اس کے گھر والوں کو یہ ہے کہ وہ روئے نہ، عام میت پر بھی، اور اس جو میت ہے شہید والی میت، فرمایا کہ اس پر آپ نے رونا نہیں ہے، خوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کا، میرے بھائی کا، میرے کسی عزیز کا انتخاب شہداء میں کر دیا ہے.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شہید ہوتے ہیں یہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دینا ہوتا ہے. ابھی شہید کا قطرہ خون کا زمین پہ نہیں گرتا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا گھر دکھا دیتے ہیں, یہ تیرا جنت میں گھر ہوگا. اور جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر ابھی تک قیامت یعنی قائم نہیں ہوئی, قیامت سے پہلے, حساب کتاب سے پہلے, وہ جو شہید کی جو روح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے ایک سبز پرندے کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس پرندے کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. وہ پرندہ اب پوری جنت کے اندر جہاں مرضی جائے. اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں. آپ نے پرندوں کی یہ پرندوں کے گھر دیکھے درختوں کے ساتھ جو لٹکے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں قندیل. ان کے اندر وہ پرندے رہتے ہیں. اللہ کے عرش کے نیچے یعنی یہ چھت ہے تو چھت کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. یہ جو شہداء کی روحیں ہیں یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو اجر دینا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی علی یاسر کی اولاد میں سے تھے غالباً, وہ آپ کے پاس آئے, فرمایا کہ اللہ آپ کے والد نے اس بات کی تمنا کی ہے کہ میں شہید ہو چکا ہوں, اللہ نے مجھے کتنا مقام دیا ہے, میں جا کر دنیا میں جا کر بتاؤں تو ہر بندہ یہ تمنا کرے. اور شہید ایک واحد جان ہوگی, وہ کہے گا یا اللہ شہادت کے اندر اتنا مزہ ہے, مجھے 100 مرتبہ زندگی دو اور 100 مرتبہ جا کر میں شہادت کا رتبہ پاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے مزید اجر عطا فرماتے جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صرف موت ایک بار ہے, دنیا میں آ گئے اب دوبارہ واپس نہیں جانا. اللہ نے آپ کو شہید کا رتبہ عطا کر دیا, مقام بہت زیادہ ہے. اب دنیا والوں کو میں کس طرح بتاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے بتاؤں گا کہ شہید کا مقام کیا ہے, تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ مقام یاد رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو میدان جہاد کے اندر اتار لے. صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ 310 ہے, اور اسی طرح کافر جو لوگ ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, تو کلمہ نہیں پڑھنے والے وہ جہنم واصل ہوتے ہیں. جو اسلام کے مد مقابل آتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں, اور کافر کے جو وہ جہنم واصل ہوتے ہیں. اور ان کی تعداد مسلمانوں کے مد مقابل میں آنے والے ان 82 جنگوں میں 851 کافر جہنم واصل ہو گئے. حجۃ الوداع, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر صرف ایک حج کیا, صرف ایک حج کیا. مدینہ بھی قریب تھا مکہ کے, اور پھر مکہ فتح کرنے کے بعد آپ 2 سال زندہ رہے. آپ نے صرف ایک حج کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کیا کہ تاکہ میری امت پر مشقت نہ آ جائے, ہر سال حج کے لیے مشقت نہ آ جائے. فرمایا کہ پوری زندگی آپ نے ایک حج کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, اگر مال نہیں پاس تو وہ حج بھی فرض نہیں. اگر آپ کے پاس مال ہے, ایک آپ نے حج کر لیا, اب دوسرے حج کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے موجود ہیں, تو اس سے پہلے اپنے محلے کے اندر ان غریبوں کو دیکھو کہ جن کے پاس روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. پہلے ان کا خیال کرو, پھر اپنا دوسرا حج مکمل کرو. کچھ ایسے لوگ ہیں, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ہر سال حج کرتے ہیں, اور ان کے محلے کے اندر غریب لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا خیال کوئی نہیں. مدرسہ بھی تعمیر ہے, ان کا خیال کوئی نہیں. فرمایا کہ پہلے اپنے علاقے کو دیکھو, اپنے رشتہ داروں کو دیکھو, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو. آپ نے ایک فرض ادا کر لیا,
اب آپ حقوق العباد کے اندر خرچ کرو تاکہ معاشرے کے اندر یہ فقر کا جو علامت ہے، فقیری کی علامت ہے، یہ ختم ہو۔ اسلام اصحار، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، الفت قائم کرتا ہے، تو اپنے مال کے ذریعے وتعاونوا علی البر والتقوی، ان کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ نبی پاک نے ایک حج کیا یہ بتانے کے لیے امت پر، ایک بندے پر ایک حج کرنا فرض ہے، وہ صاحب استطاعت ہو۔ اگر پاس مال ہے، پیسہ ہے، لیکن بندہ بیمار ہے، بندہ چل نہیں سکتا، بندے کے پاس اتنی قوت نہیں وہ چل کر طواف کر لے، بندے کے پاس اتنی استطاعت نہیں وہ اتنی دیر گھر سے دور رہے، کیونکہ خانہ کعبہ، اس کے بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے واش روم کرنے کا، بار بار آتا ہے، تو خانہ کعبہ سے دور ہوتے ہیں واش روم، وہ کہتے ہیں میں اگر وہاں جاؤں گا مجھے یہ پیشاب کرنے میں مشکل آئے گی، اس وجہ سے میں حاضر، لیکن میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے پیسوں کے ذریعے کسی اہل علم کو وہ حج کروا دے۔ اہل علم سے مراد یہ ہے کہ اس کو پتہ بھی ہونا حج کے ارکان کیا ہے، حج کرنا کیسے۔ اگر جس بندے کو علم ہی نہیں اس کو حج کرنے کے بھیج دے، وہ اپنے حج بھی خراب کرے اور جس نے پیسے دیے ہیں اس کا بھی حج خراب کرے۔ اس وجہ سے اہل علم کو بھیجے تاکہ وہ اسلام کے مکمل اور حج کے مکمل ارکان کو پورا کرے، اور جس نے پیسے دیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے، اور جس نے طواف کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل اجر دے۔ نبی پاک نے جو حج کیا یہ 10 ہجری کو کیا۔ اس حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی جو تعداد تھی وہ 1,24,000 تھی۔ صحابہ کی تعداد 1,24,000 تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے۔ اگر آپ اس بات پر غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آئے تھے فتح مکہ کے لیے، تو صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ 10,000 تو جب حج کرنے کے لیے آئے، فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری کو، رمضان کے اندر ابھی پڑھا، 8 ہجری کو ہوا، اور 10 ہجری کو صرف 2 سال کے وقفے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 1,24,000 ہوگی۔ کتنی تعداد کے اندر اضافہ ہوا؟ 1,15,000 تعداد کا اضافہ ہوا 2 سالوں کے اندر۔ اسلام جو پھیلا، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ 6 ہجری کے بعد اسلام مزید پھیلا، جب صلح حدیبیہ ہوگی، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد کثیر تعداد کے اندر مسلمان اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے سوموار کے دن، سوموار کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری محرم صفر ربیع الاول، یعنی کہ یہ تیسرا مہینہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالحج کے بعد نبی پاک نے حج کیا 10 ہجری کو، 10 ہجری کے بعد یہ 4 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ سوموار کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، رخصت فرما گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری سورت جو نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، فی دین اللہ افواجا، اسلام کے اندر، دین کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہ جو فتح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ واضح فتح ہوگی. یہ آخری صورت ہے قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایام باقی رہے. خطبہ حجت الوداع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ایک آیت نازل کی، سورۃ المائدہ کی ہے، الیوم، سن لو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 4 ماہ زندہ رہے. تو اب اس کے بعد ان 4 مہینوں کے اندر کیا نبی پاک نے کوئی کلام نہیں کی؟ کیا نبی پاک نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا؟ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے تھے وہ اصول مکمل ہو گئے تھے. شراب حرام کر دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صرف اسی بات کی ترویج کی جو پہلے اسلام نازل ہو چکا تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نماز کا خیال کرنا ہے، آپ نے خواتین کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنے ملازمین کا خیال کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری سے پہلے بھی فرمایا ہوا تھا. آپ نے ان 10 ہجری کے بعد جو فرمایا وہ صرف یہ تھا کہ جو پہلے اسلام نازل ہو چکا تھا اس کے بعد کوئی نیا پیغام اور نئی شریعت، کوئی نیا اصول نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اصولوں کی مزید دہرائی کر دی. ٹھیک ہے، ان 4 ماہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نیا قانون، کوئی نیا اصول، کوئی نیا نظام نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک سیرت النبی کے پہلے سال سے لے کر اور آخری سال 63 سالہ زندگی ہم نے الحمدللہ مکمل پڑھ لی. اس کے بعد ہم آگے صحابہ کرام کی سیرت کی طرف آئیں گے. تو مجلس کفارہ کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم